مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب روح میرے پیران خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اشعار کے مقصد کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، اس عنوان کے تحت سیرت طیبہ کے پیارے سے پیغامات کو ہم سماعت کر رہے ہیں۔ دعا ہے سیرت طیبہ کے مبارک عنوان کی برکتیں رب تعالی ہم سب کو عطا فرمائیں۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں پہلا سال ہے۔ مدینہ میں آپ کی رحمت ہوتی ہے اور اس رحمت کے صدقے سے اللہ نے مسلمانوں کو برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ جہاں یثرب مدینہ بن جاتا ہے، بیماریوں کا گھر، شفا کا مرکز بن جاتا ہے، وہیں اہل اسلام کے لیے وہ زمین کا ٹکڑا بھی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس جگہ پر جلوہ فرما ہوتے ہیں جہاں آج مسجد قباء ہے۔ اور مسجد قباء کی بنیاد کے متعلق سورہ توبہ کی آیت بھی ہم نے سماعت کی کہ اس زمین یعنی اس مسجد کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، اور تقویٰ اور پرہیزگاری جس مسجد کی بنیاد بن جائے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کا دل اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اور پھر مسجد میں آنے کے آداب کے متعلق ہم نے کچھ باتیں سماعت کی تھیں۔ آج اسی عنوان کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں اور یہ سماعت کرتے ہیں کہ مسجد قباء سے لے کر مسجد نبوی کی تعمیر تک جو معاملات پیش آئے، جو چیزیں مسجد قباء کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر بیسک چیزیں تھیں، سیم یکساں چیزیں تھیں، ان کے متعلق آج سماعت کریں گے۔ اور ساتھ یہ بھی سماعت کریں گے کہ ہم جو مسجدیں بنا رہے ہیں اور ہماری جو مسجدوں کی بنیاد ہے، مسجدوں کے جو والی ہیں، متوالی ہیں، مسجدوں کے جو ذمہ داران ہیں، اور مسجدوں کے معاملات کے جو ایک اعتبار سے دیکھا جائے جنہیں ہم ٹرسٹی کہتے ہیں، یعنی جن پر بھروسہ کیا گیا، ان تمام معاملات کو انشاءاللہ مختصر سی آج کی نشست میں سماعت کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی اس پاک سرزمین سے اندرون مدینے کی طرف بڑھتے ہیں۔ راستے میں ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں پر آپ نے سب سے پہلے جمعے کی نماز ادا کی، اور جمعے کے متعلق سورۃ الجمعہ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب تمہیں جمعے کے لیے آواز دی جائے یعنی جمعے کی نماز کے اوقات کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے گھروں کی طرف، رب کے ذکر کی طرف جلدی کرو، وذروا البیع، کام کاج اور اپنا کاروبار چھوڑ دو، اور پھر تم اللہ کے حضور جمع ہو جاؤ، اس کی عبادت کرو، اور جب عبادت سے فارغ ہو جاؤ فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے لیے رزق رکھا ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ مگر آج افسوس کی بات ہے کہ ہم جمعے کے دن اس وقت آتے ہیں مسجد میں جب جماعت میں 5 منٹ 3 منٹ یہ جماعت بالکل کھڑی ہونے والی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مساجد کے اندر جمعے کی ٹائم کو تاخیر سے کرنے کی وجہ بھی یہی بنتی ہے
کہ نمازی آتے نہیں، بعد میں شکایات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آج تو ہماری جماعت ہی نکل گئی، اب کیا کریں ہم، اور پھر وہ طرح طرح کی باتیں مسجد کے متعلق، مسجد کے متوالیوں کے متعلق اور امام مسجد، خطبائے مسجد، علماء کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ ہماری ہوتی ہے، ہم تاخیر سے گھر سے نکلتے ہیں، تاخیر ہم کرتے ہیں، سستی ہم دکھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وقت کے مطابق جماعت ہونی چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات، قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مسلمانوں پر نماز ان کے اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ اب اگر کسی مسجد کے اندر جماعت کی تاخیر عوام کی وجہ سے ہو، نمازیوں کی وجہ سے ہو، مقتدیوں کی وجہ سے ہو، تو پھر اس کے اندر قصور امام مسجد، مؤذن مسجد یا متوالی مسجد کا نہیں بلکہ نمازیوں کا ہے کہ ان کی وجہ سے 100 آدمیوں کی نماز تاخیر سے رب کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے۔ تبھی قرآن نے کسی بھی عبادت کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اوقات صلاۃ کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اہمیت عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ جمعے کی نماز ادا کر کے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت سے بڑے بڑے سرداروں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر پر آ کر کچھ دیر آرام کریں۔ آپ نے یہی اعلان کیا کہ میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی میں وہیں رکوں گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اونٹنی مدینے کی گلیوں میں گھومتے گھومتے بالآخر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر رک جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر 17 ماہ قیام کیا۔ بعض کہتے ہیں 7 ماہ، یعنی مہینوں، دنوں، ہفتوں رسول اللہ ان کے مہمان بنے رہے۔ اور پھر تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان بنو نجار کے لوگوں نے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر والوں نے رسول اللہ اور ان کے خاندان، ان کی بچیاں اور جتنے بھی ہجرت کر کے رسول اللہ کے خاندان والے وہاں پہنچے تھے، ان کی مہمان نوازی کا حق کما حقہ ادا کر دیا۔ تبھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میزبان رسول کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ مہمان ہیں اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان ہیں۔ پھر مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے اندر بڑی باتیں ہیں جو ہمارے لیے ایک اصلاح کن باتیں ہیں، مگر آج جو ہم نے اپنے موضوع کو چنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سماعت کریں، ہم اپنے اعمال پر غور کریں، سیرت طیبہ کے عنوان کو سامنے رکھ کر کہ ہم مسجدوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھ رہے ہیں اور مسجدیں ہم سے کیا امید لگائی ہوئی ہیں۔ حدیث پاک سنتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 7 افراد یظلہم اللہ فی ظلہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انہیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، یومن لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سائے کے۔ اس دن 7 افراد اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ فرمایا الامام العادل، پہلا عادل حکمران جو اپنی رعایا پر عدل کرتا ہو، ان کے دکھ اور ان کی تکلیف کو اپنے لیے سمجھتا ہو، اپنا دکھ اور اپنی تکلیف کو بھول جائے اور اپنی رعایا کی خدمت میں لگ جائے، ایسا عادل حکمران۔ دوسرا فرمایا وشاب نشأ فی عبادت ربہ، اور ایسا مرد جو اپنے رب کی عبادت میں نشو نما پا رہا ہو، اس کی پرورش رب کی رضا والے کاموں میں ہو رہی ہو، ایسے نوجوان کی عبادت کو رب قبول بھی فرماتا ہے، دنیا میں بھی اجر دیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے اسے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور ایسا نوجوان کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا ہو۔ معذرت کے ساتھ بڑی ہی کڑک بات اور سخت بات کرنے لگا ہوں،
اور ہو سکتا ہے شاید یہ الفاظ کی سختی آج سے پہلے آپ نے ان 2.5 سال کے عرصے میں کبھی نہ سنی ہو۔ ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے، 2 فرض کے لیے آتے ہیں جمعے کے، اور 2 فرض ختم ہوتے ہی ہم مسجد کو اللہ حافظ کر دیتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قیدیوں کو چھوڑا جا رہا ہو۔ قیدیوں کے لیے جب دروازہ کھل جاتا ہے تو وہ فوراً پیچھے کی طرف دوڑ لگاتے ہیں اور بھاگ کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں دروازہ بند نہ ہو جائے۔ ہم ایسے مسجدوں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ آج آپ جمعۃ المبارک کا یہ 18 محرم الحرام کا دن ہے۔ آپ فرض نماز کے بعد اگر آپ کا ضمیر جاگ رہا ہو تو آپ اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھیے گا کہ وہ کس قدر تیزی کے ساتھ اپنے بغلوں میں کپڑے چپلے دبا کر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے عرش کے سائے تلے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو اس اپنے سائے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ 3 منٹ مسجد میں اگر جماعت تاخیر سے ہو جائے یا 3 منٹ جماعت لمبی ہو جائے تو پھر امام مسجد پر باتیں کیا بنتی ہیں؟ کہتے ہیں امام صاحب شاید کوئی کاروبار میں مصروف ہو گئے ہیں، دماغ میں حساب و کتاب شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں، رب سے پیار کرتے ہیں، مگر جب رب سے باتیں کرنے کا موقع آتا ہے تو ہمیں 2 منٹ، 1 سیکنڈ کا ہمیں حساب چل رہا ہوتا ہے۔ میں الحمدللہ بذات خود وقت کی پابندی کو بہت اہمیت دیتا ہوں، مگر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف وقت ہی کو سب کچھ سمجھیں۔ ذکر کی محفل کے کوئی آداب نہ ہوں، مسجد میں آنے کے کوئی آداب نہ ہوں۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وہ لوگ جو مسجدوں کے اندر آ کر شور و غل کرتے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا آخری وقت وہ آئے گا کہ جس میں لوگ مسجدوں میں شور و غل کر کے اپنی ذاتیات کے معاملے میں سوال کر رہے ہوں گے۔ آج ہماری مسجدوں میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ مسجد قباء میں آپ جائیں، وہاں آپ کو بڑا سکون ملے گا، بڑی اطمینان آپ کو نصیب ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد خود قرآن کے فرمان کے مطابق تقویٰ اور پرہیزگاری پر ہے۔ صحابہ اور رسول اللہ نے مسجد قباء کی تعمیر کرتے وقت خود اینٹیں اٹھائیں، خود مٹیاں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لاتے تھے، اور حضرت جبریل ہر اینٹ کے بدلے آمین اور دعائیں نمازیوں کے لیے دے رہے ہوتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے اس دعاؤں کا اثر ان نمازیوں پر بھی ہے جو مسجد میں اپنے آپ کو پیش رکھتے ہیں، جن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا چوتھا وہ بندہ ہے کہ وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، 2 ایسے مرد جو اللہ کے لیے محبت کریں، ملاقات بھی کریں تو اللہ کے لیے کریں، اور جدا ہوں تو بھی اللہ کے لیے۔ جس طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، من احب للہ وابغض للہ، جو اللہ کے لیے پیار کرے، اللہ کے لیے دشمنی رکھے، فقد استکمل الایمان، ایسے انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، کہ ایسے شخص کے ایمان پر رب کی جانب سے مہر لگ جاتی ہے۔ مگر افسوس، ہم دوستیاں کرتے ہیں تو اپنی ذاتیات کی وجہ سے کرتے ہیں، مطلب ہوتا ہے، کوئی غرض ہوتی ہے، سلام دعا بھی کسی سے بڑھاتے ہیں تو یہی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن میرے محبوب نے فرمایا جو دنیا میں کسی سے ملے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی سے محبت کرے، کسی سے جدا ہو، تو فرمایا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، کوئی خوبصورت حسین و جمیل عورت کسی اچھے اور سلجھے ہوئے انسان کو گناہ کی دعوت دے، فقالا، اور وہ ریٹرن میں یہ جواب کہہ دے، انی اخاف اللہ، میں تیری دعوت کو ٹھکراتا ہوں اس لیے کہ مجھے میرے رب کا خوف ہے۔ جو اپنے رب کے خوف کی وجہ سے کسی خوبصورت عورت کی دعوت کو ٹھکرا دے، اللہ تبارک و تعالی ایسے مرد کو بھی اپنی رحمت کے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، اور ایسا شخص جو صدقہ کرے،
اخفا، اس قدر چھپ کر، حتی لا تعلم شمالہ، کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی علم نہ رکھتا ہو کہ ما تنفق یمینہ، کہ سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یعنی ایسا چھپ کر صدقہ دینا کہ سیدھا ہاتھ دے تو الٹے ہاتھ کو نہ پتہ چلے. ایسے چھپ کر صدقہ دینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے میں جگہ عطا فرماتا ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا کریں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ہماری مسجد کے لیز کے لیے اپنے ذاتی پیسوں میں سے حصہ ملایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں خوب برکتیں عطا فرمائیں. اور پھر فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَخَافَتْ عَيْنَاهُ، ایسا نوجوان کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی باتیں کی جائیں، تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جائے. وہ رب کی محبت میں رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، اس غرض سے وہ رونے لگے، آنکھیں اس کی تر ہو جائیں. ایسے نوجوان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرماتا ہے. یہاں پر ان 7 افراد میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے دل کو مسجد میں لگا کر رکھتا ہے. ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور عرش کے سائے تلے میں ملاقات کرے گا. اور پھر حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور حدیث پاک ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، ساری زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ وہ مسجد ہے. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور ساری زمین میں ناپسندیدہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بازار ہے کہ جہاں فحاشی اور عریانی اور گناہ والے کام کیے جا رہے ہوتے ہیں. یہاں پر 2 باتیں ہیں، پسندیدہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر مسجد، اور ناپسندگی والی جگہ بازار ہے. یہ تو ہماری ضرورت ہے، دکان پر بیٹھ کر غلے پر بیٹھ کر کاروبار کرنا، اور یہ شریعت منع بھی نہیں کرتی. مگر وہ دکان نہیں ہے، وہ شاپ نہیں ہے، وہ آفس نہیں جو آپ کو رب کے ذکر سے دور کر دے، جو آپ کو نماز سے دور کر دے. جو شخص اذان سننے کے باوجود مسجد کی طرف نہ بڑھے، ایسے شخص کی عبادت رب تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے. اور پھر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ ناراضگی والا فرمان بھی ہے کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں جس گھر میں مرد جو ہے وہ گھروں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں. مجھے اگر عورتوں کا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا میں ان کے گھروں کو جلا ڈالتا. مجھے بتائیے کس قدر ناراضگی کا ایک اعلان ہے. لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنی مسجدوں کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنی مسجدوں کی فکر رکھیں. یہ اللہ کا گھر ہے اور رب تعالیٰ ہر بندے کو مسجد کی فکر عطا نہیں فرماتا. جس پر رب العالمین کا کرم ہوتا ہے، جسے رب تعالیٰ چن لیتا ہے، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ہدایت کا پروانہ عطا فرمانے والا ہوتا ہے، ایسا ہی شخص نمازیوں اور مقتدیوں کی راحت کے لیے سبب کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیے، نماز مسجد میں آ کر ادا کریں. اور پھر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے. میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص رات کے اندھیرے میں اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، یعنی نماز فجر کی ادائیگی کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے ایک مکمل نور عطا فرمائے گا. ایک ایسا نور کہ جس کی روشنی سے ساری دنیا کی روشنیاں آگے ختم پڑ جائیں، ایسی روشنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا جو نماز فجر کی پابندی کے لیے مسجد کی طرف چل کر آتا ہے. آج میں آپ کے ضمیر سے ایک اور اہم سوال کرنے لگا ہوں. ماشاءاللہ ایک اچھی تعداد موجود ہے، پورا ہال بھرا ہوا ہے. یہ سوال آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ مجھے بتائیے کتنے بد نصیب ایسے بھی ہوں گے آج کے اس اجتماع میں کہ جنہوں نے نماز فجر ہی قضا کر دی ہوگی. ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ لہذا ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائیں، مسجد کی فکر نصیب فرمائیں.